نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال البادئ بالسلام بريء من الكبر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ تکبر میں مبتلا شخص اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر شخص کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تکبر کا مطلب کہ انسان کمال اور اوصاف میں اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھے۔ جب ایسی کیفیت، ایسا خیال انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تکبر کی نشانیاں، تکبر کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مثلا راستے میں چلتے ہوئے سب سے آگے قدم رکھنا، مجلس میں سب سے اہم جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، سلام میں پہل نہ کرنے والوں پر غصہ کرنا، تعظیم نہ کرنے والوں سے ناراض ہو جانا، نصیحت کرنے والوں سے اظہار ناراضگی کرنا، یہاں تک کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعین میں لکھا ہے کہ تکبر کرنے کی وجہ سے حق بات کے انکار تک نوبت آ جاتی ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے انسان دینی سعادت سے محروم رہتا ہے۔ متکبر شخص کی نظروں میں اللہ کی مخلوق انتہائی حقیر ہوتی ہے، اور یہ عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی انتہائی ناگوار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ تکبر ایسی بیماری، ایسی برائی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تواضع سے محروم رہتا ہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے انسان کی نظر میں دوسری مخلوق کی، دوسروں کی کوئی حقیقت اور کوئی وسعت اور یا کوئی مرتبہ نہیں رہتا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تکبر میں مبتلا شخص ہر وقت حسد اور غصے میں مبتلا رہتا ہے۔ دکھلاوا، ریاکاری، نمود و نمائش اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی، مہربانی اور شفقت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔ اگر کسی موقع پر متکبر شخص سے لوگ محبت کرتے ہوئے، اس کا احترام اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے اگر نظر آئیں گے بھی، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کی خاطر اس کی تعظیم کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ایسے اصول اپنی امت کو سکھائے ہیں کہ جس کی بدولت ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کی محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ اور پھر فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اس کے کرنے پر تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے؟ اور پھر فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ تو یاد رکھیں، سلام کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تکبر ہے۔ اور اگر عموماً دیکھا جائے تو یہ جو تکبر پیدا ہوتا ہے یہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم کی وجہ سے، نمبر 2 تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، نمبر 3 اعلیٰ حسب و نسب کی وجہ سے، اور نمبر 4 مال و جمال کی وجہ سے۔ یہ بنیادی 4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات اور بتائے ہوئے طریقے کو اپناتے ہوئے جب انسان اس تکبر کو دور کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو یہی 4 نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، علم، تقوی و پرہیزگاری، حسب و نسب اور مال و جمال، یہی 4 نعمتیں انسان کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انسانی جذبات کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تم میں سے سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور کم لوگ زیادہ والوں کو سلام کریں۔ اب اس حدیث کو جب ہم غور سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں امت کی کیسے رہنمائی اور اس کی تربیت کر رہی ہیں۔ اگر سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرتا ہے تو پیدل چلنے والے کے دل میں اس سوار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا تو اس بیٹھے ہوئے شخص کے دل میں اس سلام کرنے کی وجہ سے اس پیدل چلنے والے کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک موقع پر فرمایا کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تکبر کا، اس بیماری سے اور اس بری عادت سے محفوظ رہنے کا حل بالکل آسان بتایا کہ انسان سلام میں پہل کرے۔ البادی بالسلام بریء من الکبر، تکبر جیسی برائی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ سلام میں پہل کرے۔ تو جہاں سلام کرنے میں انسان میں تکبر جیسی بیماری سے دور ہو جاتا ہے تو اس ساتھ ساتھ انسان کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں۔ اور نیکی دیکھیں، سلام کرنے سے جہاں تکبر جیسی برائی، تکبر جیسی بری خصلت انسان سے دور ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ سلام کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت اور دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک تیسرا بڑا فائدہ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ انسان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تکبر اور دیگر اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھے، اور معمولی باتوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور ایک دوسرے کے لیے جو رنجشیں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان رنجشوں کو اور ان اختلافات کو ختم کر کے آپس میں الفت اور محبت
اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔